کربلا ہسٹری۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ نے انہیں وہ خطوط دکھائے جو انہوں نے گفا سے حاصل کیے تھے۔ کچھ کو ہر کی طاقت کے لیے یاد تھا۔ ہر نے خطوط پر کسی بھی معلومات کی تردید کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت امام حسین کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے، جو حضرت امام حسین نہیں کرے گا۔ ہر نے رد عمل ظاہر کیا کہ وہ حضرت امام حسین کو گفا میں داخل ہونے یا مدینہ واپس آنے کی اجازت نہیں دے گا، البتہ اسے اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور سفر کرنے کی اجازت ہے۔ کسی بھی صورت میں اس نے 4 کفار کو حضرت امام حسین رضی اللہ کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ قادسیہ کی طرف بڑھنے لگا اور ہر نے ان کا پیچھا کیا۔ نینوا میں ہر کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے تک پانی کی رسائی بند کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے سفارش کی کہ وہ ہر پر حملہ کریں اور پائندہ قصبہ القرا میں چلے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دشمنی شروع کرنا پسند نہیں کرے گا۔ 2 اکتوبر 680 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے گفا سے 70 کلومیٹر 43 میل شمال میں ایک صحرائی میدان کربلا میں کیمپ لگایا۔ اگلے دن عمر بن سعد کے حکم کے تحت 4000 کی تعداد میں گفا مسلح فوج دکھائی دی۔ انہیں قریبی نافرمانی کو روکنے کے لیے رے کا قانون ساز سربراہ نامزد کیا گیا تھا، تاہم اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے سے گریزا تھا، پھر ابن زیاد کی طرف سے اس کی گورنری شپ کو ختم کرنے کا خطرے کے بعد راضی ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملات کرنے کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد سے رابطہ رکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ واپس آ سکتے ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہار مان لینا چاہیے یا اسے طاقت سے دبانے کے لیے اسے اور اس کے دوستوں کو دریائے فرات میں داخل ہونے سے انکار کرنا چاہیے۔ ابن سعد نے 500 گھڑ سواروں کو راستے پر کھڑا کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی 3 دن تک پانی کے بغیر رہے، اس سے پہلے کہ ان کے رشتہ دار حضرت عباس کی طرف سے 50 آدمیوں کے اجتماع کو پانی کے راستے پر جانے کا اختیار حاصل ہو۔ وہ صرف 20 پانی کی کالیں بھر سکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ابن سعد رات کو ایک بستی کا بندوبست کرنے کے لیے ملے۔ یہ مشہور تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 سفارشیں کیں۔ ممکنہ طور پر انہیں مدینہ واپس آنے کی اجازت دی جائے، یزید کے سامنے سیدھا عرض کیا جائے، یا ایک سرحد چوکی سے بھیج دیا جائے جہاں وہ مسلم مسلح افواج کے ساتھ قریب سے لڑے۔ جیسا کہ میڈلنگ نے اشارہ کیا ہے، یہ رپورٹیں غالباً غلط ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین اس مرحلے پر شاید یزید کے حوالے کرنے پر غور نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین کے بہتر نصف کے ایک مولا نے بعد میں اس بات کی ضمانت دی کہ حضرت امام حسین نے سفارش کی تھی کہ اسے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہر چیز کے اجتماعات معی سیاسی حالات کو واضح کرنے کی اجازت دے سکے۔ ابن سعد نے تجویز جو بھی تھا ابن زیاد کو بھیجے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ
اس بات کو تسلیم کر چکا ہے، تاہم اسے موقع پر شمرا بن ذوالجوشن نے کسی بھی صورت میں اس کو قتل کیا۔ شمرا نے دعویٰ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے علاقے میں تھا اور اسے رہا کرنا نمایاں کمزوری ہوگی۔ ابن زیاد نے اس وقت شمر کو حکم بھیجا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے دوبارہ اس کی وفاداری کے بارے میں پوچھے، اور اگر وہ کسی طرح انکار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے شہید کر دیں، ان کی شہادت کے بعد مزید نقصان نہ ہو۔ اگرچہ ابن سعد حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا تو اسے کہا گیا کہ وہ شمر کے حوالے کر دے۔ ابن سعد نے شمر کی مذمت کی اور اس پر عزم عائد کیا کہ وہ ایک پرسکون بستی میں پہنچنے کی کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے، لیکن احکامات کو مکمل کرنے پر رضامند ہے۔ اس نے تبصرہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس بنیاد پر تسلیم نہیں کریں گے کہ اس میں ایک خوش روح ہے۔ فوج 9 اکتوبر کی شام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کیمپ کی طرف بڑھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عباس کے ذریعے درخواست بھیجی کہ ابن سعد اگلی صبح تک تاخیر کریں تاکہ وہ اس معاملے کے بارے میں سوچ سکیں۔ ابن سعد نے اس مہلت کو قبول کیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان سب کو اپنی خاندان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں واپس جانے کی اجازت ہے، کیونکہ ان کے حریفوں کو صرف ان کی ضرورت تھی۔ کسی نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ گارڈ پلان بنائے گئے تھے، خیمے اکٹھے کیے گئے جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، اور خیموں کے پیچھے ایک خندق کھودے گئے اور اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا، اگر زمین پر حملہ کیا جائے تو کام میں لا سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے عقیدت مندوں نے اس وقت رات کے باقی حصے کو اللہ کے حضور التجا کرتے ہوئے گزاری۔ 10 اکتوبر کو صبح کی نماز کے بعد دونوں فریقوں نے جنگی پوزیشن سنبھال لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے زہرین بن قین کو اپنے فوج کے دائیں جانب، حبیب بن مظہر کو بائیں طرف کی کمان سنبھالنے کے لیے اور اس کے سوتیلے بھائی عباس کو معیاری بیر مقرر کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی اکثریت کے مطابق 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ فوجی تھے۔ لکڑی پر مشتمل کائی کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مخالفین کو ایک تقریر کی جس میں انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی حیثیت سے یاد دلاتے ہوئے انہیں پہلے دعوت دینے اور پھر اسے چھوڑنے پر ملامت کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تقریر نے ہر کو عیب کی طرف بڑھایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گفتگو کے بعد زہر بن قین نے ابن سعد کے جنگجوؤں کو حضرت امام حسین رضی اللہ کو قتل کرنے کی کوشش ناکام کی۔ ابن سعد کے فوج نے تیر کی چند والیوں کو ختم کر دیا۔ یہ دوم کے پیچھے تھا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چند ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ کوفان کی روایت تھی جسے عمر بن الحجاج نے چلایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طاقت پر حملہ کیا، تاہم اسے روک دیا گیا۔ ہاتھ کی لڑائی رک گئی اور تیر کی مزید والیوں کا دور ہوا۔ شمر نے ایک حملہ کیا، تاہم دونوں طرف بدقسمتی کے بعد اسے پسپ کر دیا گیا۔ یہ فوج کے حملوں کے پیچھے تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے سخت مخالفت
کی اور ابن سعد کو محفوظ گھڑ سوار اور 500 تیز انداز مل گئے۔ ان کے تیروں سے زخمی ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھڑ سوار اتر گئے اور پیدل لڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو گھیر لیا گیا اور عملی طور پر ان میں سے ہر ایک کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے افراد جنہوں نے اس وقت تک لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لڑائی میں شامل ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچہ علی اکبر شہید کیا گیا۔ پھر اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی بشمول عباس اور عقیل بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب اور حسن ابن علی سمیت کے بچے شہید کیے گئے تھے۔ عباس کی شہادت کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، پھر بھی ایک نمایاں شیعہ عالم شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں اپنے ریکارڈ میں بتایا ہے کہ عباس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابھی گزرے گا پھر گئے تھے، تاہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، پھر انہیں گھیر لیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا بچہ جو ان کے گود میں تھا، تیر لگنے سے شہید ہو گیا۔ امویہ کے سپاہیوں نے سوچا کہ سیدھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا جائے یا نہیں، تاہم جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پانی پینے کے لیے ندی پر گئے تو انہیں چہرے مبارک پر تیر مارا گیا۔ انہوں نے اپنا خون نہ پایا ہوئے ہاتھ میں اکٹھا کیا اور آسمان کی طرف پھینکا، اپنے دکھوں کا خدا سے رویا۔ بعد میں انہیں مالک ابن نصیر نے گھیر لیا اور سر پر مارا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا حملہ ور کو ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے سر کے اوپر پگڑے جوڑ کر مارنے والے کا مقابلہ کیا۔ ابن نصیر نے خود آلود کفن پکڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ شمر نے فوجیوں کے ایک اجتماع کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف پیش قدمی کی، جو اس وقت لڑنے کے لیے تیار تھا کیونکہ اس کے ساتھ چند افراد رہ گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کیمپ سے ایک چھوٹا بچہ خیموں سے ہٹ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا، اسے تلوار کے وار سے بچانے کی کوشش کی اور ان کا بازو کٹ گیا۔ ابن سعد خیموں کی طرف بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن زینب نے اسے چیخ کر کہا، عمر بن سعد، کیا ابو عبداللہ کو قتل کیا جائے گا؟ جب تم کھڑی ہو کر دیکھتی ہو۔ ابن سعد سسک رہا تھا، تاہم بیکار بیٹھا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے حملہ ور کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا تھا، جیسے کہ ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں اسے قتل کرنے سے گریزاں ہو اور ان میں سے ہر ایک کو یہ بات کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کی ضرورت ہو۔ آخر میں شمر نے چیخ کر کہا، تم پر رسوائی! تم کس وجہ سے کہو گے کہ تم اس آدمی کے لیے سخت بیٹھے ہو، اسے مار دو، اور ان کے ہاتھ اور کندھے پر زخم آ گئے۔ وہ آمنے سامنے زمین پر کھڑے ہو گئے اور سنان ابن انس نامی حملہ ور نے انہیں زخمی کر دیا۔ یوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت نوش فرمائی اور اسلام کا سر بلند کیا۔ اس واقعہ کربلا کو آج بھی مسلمان یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں۔